اللہ فرما چکا ہے قرآن مجید میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کیا مطلب ہے اس آیت مبارکہ کا؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے میرے کو، فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وہ جب ارادہ فرماتا ہے کسی شے کا تو کیا بولتا؟ میٹیریل منگاتا، کنسٹرکشن کے واسطے جبرائیل جاؤ مٹی لے کے آؤ، میکائیل جاؤ برکس لے کر آؤ، اسرافیل جاؤ کانکریٹ لے کر آؤ، بولو یہ پہاڑ بنانے ہیں ہمالیہ کا، یہ کوہ طور بنانا ہے، یہ کربلا کے ریگزار بنانے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، کن فیکون، کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اتنا ہی بس، اس سے زیادہ نہیں ہے، آپ کو ہمارے کو اتنی محنت کرنا پڑتا۔ بولو وہ فرما رہا ہے پروردگار خالق ارض و سماوات کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ نبی تمہارے گھر والوں سے ہر قسم کی گندگی کو دور رکھے گا، کرے گا نہیں، ہے ہی نہیں، بعض کر دیتے مغالطہ اس میں، دور کر دے گا۔ دور چیز وہ کی جاتی ہے جو پہلے سے موجود، بولو پہلے سے کفر تھا، نفاق تھا، پتہ نہیں کیا کیا تھا اسلام لانے سے پہلے لوگوں کے دلوں میں، 1400 سال پہلے چلے، پتہ نہیں کیا کیا تھا، میرے نبی نے نکالا کہ نہیں؟ سب کچھ نکالا۔ اب ادھر تو کچھ نہیں تھا نا، پاک ارحام پاک اسلاف میں منتقل ہوتا آیا ہے میرے نبی کا نور، آدم سے لے کر عبداللہ تک پاک پیٹوں میں رہا، پاک پیٹوں میں رہا، تو گندگی ہے نہیں۔ پھر وہاں سے منتقل ہوا ام المومنین خدیجہ الکبریٰ، وہاں سے منتقل ہوا سیدہ کائنات، شہزادے بھی آئے، لیکن جن کے ذریعے نسل رسول کو چلنا تھا، الکوثر کا جو مصداق تھی، یعنی مکے کے رہنے والے، مدینے کے رہنے والے، اطراف و اکناف کے لوگ حضور کو تانا دیتے، نعوذ باللہ، کیا کہتے؟ ابتر۔ اس کے جواب میں اللہ نے کوثر نازل کیا۔ ابتر اسے کہتے ہیں جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جو ساری کائنات کو صدقہ دینے آیا ہو اسی کا وارث نہ ہو؟ اللہ نے سورہ کوثر نازل کی، امام حسن سورہ کوثر کی اولین تفسیر بن کر آئے۔ دوسری تفسیر سید الشہداء امام ہمام سیدنا امام حسین علیہ السلام بن کر آئے کربلا کی سرزمین پر۔ تو دوستو یاد رکھو، اللہ نے اہل بیت سے ہر قسم کی گندگی کو دور رکھا ہے، یہ قریب نہیں آ سکتی، یہ بالکل قریب نہیں آ سکتی۔ اب مولا علی کا انتخاب، جن کو تکلیف ہے نا، بالکل اختصار سے اپنی بات ختم کروں، مولا علی سے ان کو کیوں تکلیف ہے؟ بولو کیا بگاڑا ہے بھائی علی نے؟ جنگ تو یزید کے بابا سے تھی نا، آپ سے کیا مسئلہ ہے؟ آپ کا یزید کی اولاد ہے۔ جو مولا علی سے دشمنی کرتے ہیں، سنو، حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ، ابھی مولانا افتخار قادری اللہ سلامت رکھے، معصوم پاشا ہیں، مولانا سعادت علی ہیں، یہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ اس دور کے ہو رہے، اللہ سلامت رکھے، لیکن ان کی قربانی پہلے نہیں ہو رہی، ان کو بہت کام کرنا ہے۔ ابھی تو ان کو حب اہل بیت کی شمع لاکھوں دلوں میں جلانا ہے، عقیدے کا تحفظ کرنا ہے۔ دیکھو قریب قیامت آ گئے، کورونا آ گیا بات تو سب سمجھ میں آ جاتا، گارنٹی ہے۔ پہلے بہت لمبی پلاننگ رہتی تھی، 80 سال 70 سال 90 سال، ریٹائرمنٹ کے بعد یہ کریں گے، ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کریں گے، ریٹائرمنٹ کے بعد حج کو جائیں گے، ایسا کریں گے ویسا کریں گے۔ لیکن کورونا آنے کے بعد حالات بولیے ایک دم بدل گئے۔ تو ٹھیک اسی طرح قیامت بھی بولو ہے نہیں قریب، میں نے بولوں آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو، قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ 2 لشکر بنیں گے، یاد رکھنا۔ کربلا میں 2 لشکر بن گئے، 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، حسینی اور یزیدی۔ پھر دوسرا لشکر قیامت سے پہلے 2 حصوں میں پھر اسلام تقسیم ہوگا، بولو 2 حصوں میں اسلام تقسیم ہوگا۔ ایک لشکر امام مہدی کے ساتھ ہوگا اور دوسرا بولو دجال کے ساتھ ہوگا۔ آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کی نسلوں کو کہاں جانا ہے، آپ کو یہ طے کرنا ہے۔ آج بولو علی کے غلاموں، یہ تہیہ کر لو کہ آپ کو کس کی صفوں میں رہنا ہے، آپ کی نسلوں کو۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ بیٹے کا بیٹے کا بیٹے کا بیٹے کا 200 سال کے بعد 300 سال کے بعد کس کے لشکر میں رہے؟ دجالی رہے یا مہدی رہے؟ مہدی علیہ السلام کی آرمی میں رہے۔ تو سنو، اسی کا کام کر رہے ہیں مولانا سعادت علی صاحب، بے شک، سبحان اللہ، شعیب قادری صاحب، حافظ عابد حسین صاحب،
ہمارے جہانگیر پاشا قادری صاحب، یہ جتنا گروپ ہے نا، مولانا افتخار صاحب، کیوں بلاتے ہیں علی علی کی طرف آپ کو معلوم ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں ہماری نسلوں کے ساتھ، میری اولاد کی اولادوں کی اولادوں کے ساتھ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی نسلیں امام مہدی کے لشکر میں رہیں. تو اسی لیے ہم ابھی سے علی علی کی عادت ڈال رہے ہیں بھائی. اگر یہ نہیں بولے گا تو پھر یاجوج ماجوج کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے، دابت الارض کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے، یا پھر دجال کی فوجوں میں شامل ہو جائے گا. تو دجال کی فوجوں سے اپنی نسلوں کی حفاظت کرنی ہے تو ذکر حسین کی محفلوں کا انعقاد وہ لوگ کرنا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ذکر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی محفلوں کو سجاتے ہیں. یاد رکھو، کوئی عمل کب قیامت میں کام آئے یا نہ آئے، اہل بیت کی محبت کام آنے والی ہے. کیسے تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں لوگ، پتہ ہے آپ کو؟ کیسے تڑپ تڑپ کے دواخانوں میں کورونا وائرس کے مریض، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کس قدر اضطراب، بے چینی اور بے قراری ہوتی ہے. لیکن جو علی والا ہوتا ہے نہ وہ دنیا میں بے قرار رہتا ہے، نہ نزا میں بے قرار رہتا ہے، نہ قبر میں بے قرار رہتا ہے، نہ حشر میں بے قرار رہے. قرار مولا علی کے صدقے اسے آ جاتا ہے. دوستو، تو علی علی کی عادت ڈالو، شہادت امام عالی مقام امام حسین کی محفلیں سجاؤ. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، بڑی مسرت ہے شعیب قادری صاحب اور ان کا یہ جو گروپ ہے جنہوں نے آج جلسے کا اہتمام عمل میں لایا ہے. میں نے سنا ہے کہ 10 روز تک یہ 72 نفوس قدسیہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے کربلا کی اس سرزمین پر پیش کیے، ان کے اسماء مبارکہ کا ورد کرتے تھے. یہ کتنا بڑا کام انہوں نے کیا آپ کو پتہ ہے؟ اسی لیے کہ یاد رکھو کہ ان ناموں کے صدقے سے جب تم دعا کرو گے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا. جن کے ناموں کے صدقے یہ کائنات بنی ہے نا، وہ ناموں کے وسیلے سے کی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوں گی. اور غریب نواز پر قربان جائیں، آخری بات کہہ رہا ہوں، بڑی تاخیر ہوئی ہے. انشاءاللہ اگر آج ہی سب باتاں بول دیا تو 21 کے جلسے میں آپ لوگ 21 کو مس کرتے آپ لوگ. تو آئی ڈونٹ وانٹ یو ٹو مس 21. اسی لیے اپنی بات کو اختصار سے ختم کر رہا ہوں کہ غریب نواز نے کیا کہا. بولو، یا سب خواجہ والے ہیں نہیں؟ بولو بھائی. ارے کیا ہوا؟ جو غوث والا ہے وہ خواجہ والا بھی ہے. ہمارے پاس دوئی نہیں ہے. ایک شعر اچھا بولے تھے، حضرت اولیاء ایک ہے ان میں نہیں تیرا میرا، اس کے باوجود بھی نہیں گئے. ہم تو بار بار جاتے، شیخ طریقت پیر و مرشد کے ساتھ بارہا ہم نے غریب نواز کے در کی حاضری دی. پہلے بولے اولیاء ایک ہے ان میں نہیں تیرا میرا، پھر نہیں گئے اجمیر شریف. میں نے کیوں نہیں گئے بھائی؟ جانا چاہیے تھا. امام حسین کے شہزادے ہیں، ایک طرف حسنی شہزادہ ہے تو ایک طرف حسینی شہزادہ ہے. ہم دونوں میں مولا علی کا دیدار کرتے ہیں. ہم نے کبھی الگ نہیں سمجھا، اور ہم وفادار ہیں. ہم اپنے ملک کے وفادار ہیں، حکومت کے نہیں. حکومتیں بدلتی رہیں گی. ہندوستان کے وفادار تھے، ہندوستان کے وفادار ہیں، ہندوستان کے وفادار رہیں گے. بولیے، حب الوطن من الایمان، ایمان کا ایک حصہ ہے ہندوستان سے محبت کرنا. تم چاہے کچھ نام دو، ہم اسے ہندوستان کہتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں. اور جتنے سنی مسلمان ہیں حسین پر مر مٹنے والے، یہ سب ہندوستان سے محبت. کیا فرمایا تھا امام علی کا؟ ہندوستان چلے جانے دو. ارے یار ذرا سوچو، 600 سال کے بعد شہزادہ آیا تو اس کے دربار کی زینتوں کا یہ عالم ہے. سخاوتیں انپیرللڈ انمیچڈ ہیں. جن کے در پر بیٹھنے والے کتے نظر ڈال دیں تو لوگ ولی بن جائیں. اگر ان کے دادا حسین آ جاتے تو کیا عالم ہوتا. اور میں تو کہتا ہوں کہ آئے ہیں غریب نواز کے روپ میں، ان کی شکل میں امام حسین ہی یہاں پر جائے. کیونکہ بغداد ہو کہ اجمیر ہو، ہر طرف میرے مولا حسین ہی کا فیضان ہے. غوث پاک کے پاس جو کچھ ہے وہ سب امام حسین کا ہے، اور غریب نواز جو کچھ لٹاتے ہیں وہ سب کچھ امام حسین ہی کا ہے. تو دوستو، غریب نواز نے کیا فرمایا؟ شاہ است حسین. سمپل ٹرانسلیشن. حسین کیا ہے؟ شاہ ہے. شاہ یعنی the president, the king. حسین بادشاہ ہیں. شاہ تو بن جاتے، امیر شاہ بھی بن گیا ہے کہ نہیں؟ سید شاہ سید صاحبوں کے ساتھ رہتے، انہیں بھی شاہ ہو گیا. جب سے مولا شاہ نقو علی کو نام کے ساتھ ایک مسئلہ ہو جا رہا. تو شاہ تو ہے زمین پر جس کی حکومت، وہ
شاہ بہت ہوتے ہیں شاہ، لیکن غریب نواز آگے فرماتے ہیں شاہ پر اکتفا نہیں کیا، آگے فرماتے شاہ است حسین بادشاہ است حسین. حسین زمین پر حکومت کرنے والے کا نام نہیں ہے، تنہا آسمانوں میں ہواؤں پہ جو حکومت کرتا ہے اسے بھی حسین کہتے ہیں. سبحان اللہ. شاہ است حسین بادشاہ، باد کہتے ہیں فارسی میں ہوا کو، بادشاہ بادشاہوں کا بھی ہم. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا. اللہ فرماتا ہے قرآن میں ہم نے مسخر کر دیا زمینوں اور آسمانوں کو، کس کے لیے؟ ہمارے محبوب بندوں کے لیے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے وارث بنایا ہے ان کو. کون ہے وہ وارث؟ ارے یار غریب نواز غوث پاک ہے تو امام حسین کا کیا مقام ہوگا؟ شاہ است حسین بادشاہ، دین است حسین. کیا فرمایا؟ دین است حسین. آپ کیا سمجھتے ہیں دین کیا ہے؟ ارے یار غریب نواز سے زیادہ سمجھے مولوی ہیں آج کے دین. نماز روزہ حج زکات یہی ہو گیا دین. سبحان اللہ سرکار. بولو واہ واہ واہ. کتاب لکھ دیا دین ہو گیا، فتویٰ دے دیا دین ہو گیا. ارے کیا بات. ارے دیوانو، معین الدین سے زیادہ تم نے دین کو سمجھا ہے. غریب نواز نے کیا فرمایا؟ کیا بات. دین است حسین. ارے دین ادھر ادھر مت ڈھونڈو، دین تو حسین ہے. حسین کا چلنا دین ہے، حسین کا پھرنا دین ہے، حسین کا دیکھنا دین ہے، حسین کا بولنا دین ہے، حسین سراپا دین ہے. یہی بات ختم نہیں کی. اب نماز ہو تو حسین کے جیسی ہو تو دین ہے. اس پہ تبصرہ انشاءاللہ باقی آگے کے لیے اٹھا رہا ہوں، یاد رکھنا اس پہ تبصرہ ہوگا. اس کے بعد کیا فرمایا؟ دین پہ اکتفا نہیں کیا، فرمایا دین پناہ است حسین. کیا کہا؟ یہ جو دین ہے اس کو پناہ دینے والے. ارے یار دین کوئی معمولی چیز ہے. ارے قربان جاؤ میرے خواجہ ہند پر، سرکار غریب نواز پر. کتنی بڑی، آج تک کوئی چیلنج کرا مولوی ہے تو ہمت دیو فتویٰ. ہمارے کو ووٹ دیتے. ارے بھائی دو سرکار غریب نواز کو، امام حسین کے شہزادے کو ہمت ہے تو فتویٰ دے کر بتاؤ. فتویٰ ادھر جو اتنے جوتے پڑیں گے، نہ جبہ رہے گی، نہ دستار، نہ منصب، نہ کردار، نام و نشان مٹ جائے گا. خاموش بیٹھے ہوئے. ارے نہیں بھائی بہت بڑی بارگاہ ہے. دی پناہ است حسین. جس دین میں غوث اعظم ہوں، جس دین میں غریب نواز ہوں، جس دین میں جنید بغدادی ہوں، جس دین میں بشر حافی ہوں، جس دین میں ذوالنیر مصری ہوں، جس دین میں معروف ترقی ہوں، جس دین میں علی رضا ہوں، جس دین میں امام تقی ہوں، امام عسکری ہوں، امام باقر ہوں، امام جعفر ہوں، ہزاروں لاکھوں اولیاء کربوں کی تعداد میں ہو، اس دین کو پناہ دینے والی ذات کا نام حسین ہے. نعرہ حسین، نعرہ حسین، نعرہ. اس دین کو پناہ دینے والی ذات کا نام حسین ہے. بیٹے کا یہ عالم ہے تو بابا کا عالم. ہاں یہ بیٹا ہے، وہ بابا تھے شہزادے غوث اعظم. انہی کے فیضان سے بول رہا ہوں. ادھر سمجھ میں نہیں آ رہا تم لوگوں کو، ادھر کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی تو ہم بولنا شروع کریں اور ہم علم لدنی لے کے بیٹھے. بیٹا تم کتابوں کو چاٹ چاٹ کے کتابوں کے کیڑے بنے یا سینے کا علم ہے؟ سبحان اللہ. مولا نے جو حسنین کو دیا تھا نا، کہاں گیا؟ حسنین کریمین نے جو اپنی اولادوں کو منتقل کیا، امام حسین نے سید سجاد کو دیا، امام حسن نے حضرت مسنہ کو دیا. وہاں سے چلا غوث اعظم تک پہنچ چلا، ادھر سے چلا غریب نواز تک پہنچا. کہاں گیا؟ وہ یہاں سیدوں کے سینوں میں. یہ صاحب کے سینے میں آؤ، پتہ چلتا کیا ہے. ایسی مولا روم سے بڑے مولوی ہے تم. اتنے بڑے مولوی پکڑ پکڑ کے لا رہے. ارے میں بولا بیچاروں کو کیوں لا رہے بابا؟ آخری ریل چل رہی ان کی، کہیں کو ستا رہے، بات کریں کر لیں دو نوکری ان کو کر لے رہے بیچارے اچھے خاصے. نہیں ہر 15 دن کو محبوب نگر ڈٹ چل رہا، کورم پیٹ عمل کر گیا پہ ہر تھوڑے دن کو پکڑ کے لا رہے ہیں. بولا کیوں لا رہے ہیں بیچاروں کو؟ ضعیف ہے، اینٹک پیس ہے، رہنے دو گھر میں، ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. اچھا نہیں رہتا نا. پکڑ نہیں، لا رہی، دھکڑ نہیں، تقریرہ کرا رہے. میں بولا بیٹا اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یاد رکھو جو کچھ ملنے والا ہے یہاں سیدوں سے. اتنے بڑے مولوی تھے، مولا روم. مثنوی پڑھے اب تک مولانا بنتے نہیں بنتے بابا. مثنوی پڑھنا پڑتا، فارسی نہیں آئی تو ترجمے کے ساتھ پڑھنا پڑتا.
مصنوی مولائے روم پڑھے تو جب جا کے بولتے علامہ بنا، اتنا علم تھا سمندر کی طرح، ساری کتابیں لے جا کر ایک درویش کے قدموں میں رکھی، شیخ طریقت، اور کہا مولوی از خود نشد مولائے روم، از خود نہیں بنتا مولوی، سرٹیفکیٹ لے کے بولے نہیں، بولے مولوی از خود نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد، شمس تبریز کا جب تک غلام نہ بنے گا مولوی نہیں بنے گا۔ شمس تبریز کس سے غلام ہے؟ شمس تبریز ہی نہیں، شمس تبریز کے جیسے لاکھوں کروڑوں اولیاء جس کے غلام ہے اس کا نام علی حیدر کرار ہے نہیں؟ ملتی ولایت بابا کی جاگیر ہے آپ کے، ولایت اسی کو ملتی جو علی کا کتا بنتا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ پیشوائے تمام رندانن کے سگے کوئے شیر یزدان، تمام رندوں کا یہ رندہ وہ نہیں جو چورستوں پہ رہتے کہ بڑے ہوئے یہ دل کی نماز دماغ کے روزے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو آنکھوں سے پلانے والے، جن کی نظر پڑ جائے تو ولی بنا دیں، مسلمان تو دور کی بات ولی بنا کر چھوڑ دیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پیشوائے تمام رندان، ان رندوں کا پیشوا کون ہے کہ سگے کوئے شیر علی کے گلی کا کتا ان سب کا پیشوا، علی کے کتے کا یہ مقام ہے کہ نظر ڈالے تو ولایت عطا فرمائے، تو علی کی اولاد کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے میں آپ لوگوں کو چوکنا کر رہا ہوں، سمجھ رہے میرے بھائی؟ باتیں میرے برے دکھے تو برا نہیں ماننا، حقیقت بول رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ The truth is always bitter، انگریزی کا ایک محاورہ ہے، The truth is always bitter، حق جو ہوتا ہے نا ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، تو تھوڑی کڑوی سنانے آیا ہوں، آپ کا ایمان بچانا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ سیدوں سے دشمنی نکالو، اور پھر ڈپلیکیٹ آمی بہت ہوئے، بی کیئرفل، یہ ہندوستان ہے، ورلڈ اکنامک فورم، یہ دنیا کا بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، جیسا یو این او ہے، یہ یو این او نے گلی کا لا حول ولا قوت، وہ تنظیم جو سارے ملکوں کی تنظیموں کا جو سرغنہ ہے، جو ہیڈ کوارٹر ہے یو این او، امریکہ بھی یوں ہو جاتا، یورپ بھی یو این او آ گیا بولے تو، وہ یو این او نے ایسے 36,000 آئے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشنز کا ایک ونگ ہے جسے ورلڈ اکنامک فورم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ورلڈ اکنامک، جہاں ساری دنیا کی اکنامی، معاشیات، اقتصادیات، اس پر تبصرے ہوتے ہیں، ہندوستان کی اکنامی کیوں گر رہی ہے، امریکہ کی کیوں بڑھ جا رہی ہے، یورپ کی کیوں گر جا رہی ہے، چائنا کی اکنامی ایسا بڑھ جا رہی ہے، اس پر ڈسکشنز ہوتے، ایسا بیٹھ کے گلی کچوں کے باتاں نہیں ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم نے ایک تحقیق کی، اور ان کی ایک فائنڈنگ ہے، ان کی ایک سٹڈی ہے، ان کے پاس پیپر پڑھا گیا، اور یہ پیپر بتایا گیا کہ ہندوستان ایسا ملک ہے جہاں پہ سب سے زیادہ ڈپلیکیسی ہوتی ہے۔ واہ 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 واہ، سمجھ گئے شعیب بھائی؟ ہاں، ڈپلیکیسی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح میں نے کہا واہ واہ کیا بات بولے بھائی، ورلڈ اکنامک فورم تو ہم نے بھی ورلڈ صوفی فورم کر کے بیٹھے ہوئے کرے نہیں، 38 ممالک سے بنائے تھے، دلی میں ہوا تھا، غلطی سے اس کو بلا لیے تھے دیوانے کو، اگلی بار نہیں بلائیں گے انشاءاللہ پردھان کو، ہاں سمجھ گئے ہوں گے آپ، اگلی بار انشاءاللہ اسے نہیں بلایا جائے گا۔ تو ہم نے بھی ورلڈ صوفی فورم کیا ہے، ہمیں معلوم ہے کون اصلی سید ہے کون نقلی سید ہے۔ ڈپلیکیٹ اگر ہمارے سامنے اچھل کود کرے تو ہم تو دور کی بات حافظ عابد حسین پکڑ لیتے ہیں، کہاں ہیں بابا شجرہ بتاؤ، جی ہمارے بابا آئے تھے وہاں سے، مل صاحب کدھر سے آئے تھے؟ وہاں سے، ارے آپ کے دادا تو جماعت میں تھے کہتے نا، پردے نہیں اٹھا رہا ہوں ابھی پردے نہیں اٹھا رہا ہوں، غوث اعظم کا پوتا ہوں بھائی۔ غریب نواز نے غوث پاک کی شان میں کہا کہ ستار عیوب مریدانی یا عبد القادر جیلانی، غوث پاک آپ کی ذات یہ ہے کہ آپ مریدوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتے ہیں، لیکن عیبوں پہ پردے ڈالیں گے، جرم کرو گے تو سزا بھی ہم ہی دیں گے، یاد رکھنا۔ اسی لیے بول رہا ہوں کہ ایسے پاکھنڈیوں سے ہوشیار رہیں، شجرہ رکھنے والے سیدوں کا احترام کرو۔ یہ دیکھو گوگی شریف کے سیدہ بیٹھے ہوا میں اڑ کے آئے، جد اعلیٰ آئے نہیں، وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ اس کا مظاہرہ کرے نہیں۔ تو ہر پگڑی والے کو سید نہیں بولتے، ہر ڈگری والے کو بھی سید
نہیں بولتے. ایمان کا پیمانہ کیا ہے معلوم؟ واہ حضور کیا فرمائے؟ صحابہ کیا بولے؟ علی کا نام. علی کا نام سبحان اللہ علی کا نام لے کے دیکھ لو فائنل. اگر ایمان ثابت ہو جا رہا تو سیادت ثابت نہیں ہوتی. کیا بات ہے واہ 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 اے بے ایمان اتنی بڑی چیز ہے. اگر سید بھی ہے تو ایمان ہونا نا. بےمان رہا تو سید تھوڑی ہوتا. واہ واہ بےمانی کرا تو سید. بھائی کفر تک اگر پہنچ گیا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا بولے فتاوی رضویہ میں؟ سید کا تعظیم اس وقت تک کرو جب تک اس کا کوئی عمل کفر تک نہ پہنچے. اللہ داڑھی منڈا ہے کوئی بات نہیں, نو پرابلم, سید ہے, جھکنا ہے بیٹا, تمہارے بڑے جھکے, تمہاری کیا اوقات ہے, احمد رضا خان جھکے. فضیل جنگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پہ لاکھوں کروڑوں رحمتیں اللہ کی بان جامعہ جامعہ دستور میں بنا کے گئے, امیر جامعہ کوئی بھی ہوگا تو سید ہی رہنا. اب وہ دستور بدل دیتے کہ کیا ہے کہ نہیں معلوم ہے کو آگے, مگر جو علماء ہیں ماشاءاللہ جو زیرک, مجھے ان سے توقع امید ہے وہ یقیناً انشاءاللہ عزیز المستعان بانی جامعہ کی تعلیمات پر عمل کر رہے کرتے رہیں گے. میں شریر النفس لڑکوں کی بات نہیں کرتا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایسے ہر جبہ و دستار والے کے پیچھے مت بھاگیے, واہ چیک کریے, یہ جنت کا سودا ہے. آپ پکڑ لیے سید 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 امام حسین کے پاس لے کے گئے, یہ ہمارے پیر ہے, معافی چاہنا آپ کا ہاتھ نہیں پکڑتا صاحب, آپ تو کھرے سید ہیں, ہاتھ پکڑ کے کسی کا لے کے چلے گئے, اور بڑے سرکار امام حسین یہ ہمارے پیر ہے, کون ہے یہ سید ہے, جھوٹا. واہ واہ کہاں جاتے بولو, امام حسین کو دھوکہ دے سکتے, علی پاشا کو دے سکتے, عابد حسین کو دھوکہ دے سکتے بھائی, ہم کھا جاتے دھوکے, ہم زہر کھائے سے لوگ ہیں, 1400 سال سے زہر کھلا رہے ہیں ہمارے, کھلائے نے پورے ائمہ اہل بیت کو زہر دیے, دھوکہ کھا جاتے, معصوم ہیں, لیکن امام حسین کو دھوکہ دے سکو گے؟ یزید نہیں دے سکا, اتنا بڑا لشکر رکھ کر یہ کوئی دے دے گا. ہاتھ پکڑ کے لے کے گئے گاؤں میں, آئے سید صاحب پکڑ لو دامن پکڑ لو, دامن مت پکڑو گلا پکڑ لو. ذمہ داری سے بول رہا ہوں, سمجھ رہے ہیں؟ اگر جھوٹا سید آیا تو دلی میں کیا کرتے جی, بولو, جوتے مارتے نہیں. یہ ہمارے محب نگر میں مسئلہ ہے, جھوٹا سید آئے کہ سر پہ بٹھا لیتے. کھرے کھرے سیدان بیٹھے ہوئے نا بابا, 400 سال سے جس کا شجرہ نسب محفوظ ہے, تو پھر آپ لوگوں کو گندے پانی کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ آؤ صاف پانی پہ. ایسے پیر کا دامن تھاؤں اور ایسے سید زادے کا دامن تھاؤں کہ جس کا دامن تم پکڑو وہ حسین پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں تم کو لے جائے اور کہے نانا جان, دادا جان, یہ ہمارا مرید ہے, ہم جانے والے نہیں ہیں اسے چھوڑ کر. وہ پیر سچا پیر ہوتا ہے. میرے پیر کا معاملہ یہ تھا, اللہ کی کروڑوں رحمتیں, اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے جب تک پورے پیر بھائی حضرات کھانا نہیں کھاتے. بولو, اور اس وقت تک سوتے نہیں, 18 گھنٹے 20 گھنٹے محفلوں میں جاگتے ہوتے. بولو, ممبر رسول پر بیٹھا ہوں, جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, اللہ اس کا رسول گواہ لا الہ الا اللہ, 18 گھنٹے جاگتے. جشن ہو جاتا غوث پاک کا, مولا علی کا, بیٹھے رہتے جیب میں پیسے بھر کر, ایک ایک مرید کو بلاتے, دل کا حال جانتے, ادھر آؤ بیٹا, یہ تمہارا کرایہ, یہ تمہارا کرایہ. کبھی 6 7 8 9 9:30 10 بج جاتے صبح, اور جب جیب پورا خالی ہو جاتا ہوں تو ایسے جھٹکتے, کام ہو گیا, نکل کر چلے جاتے. تو یہ سچے سید کی علامت ہے. مرید کے جیب میں نہیں رکھتا, مریدوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ پیروں کا کام ہے. ارے بھائی, دنیا میں تمہاری ضرورت اگر پیر پورا نہیں کر رہا, آخرت میں کیا کرے گا؟ یہیں تمہارے سے منگلے تھے پھر رہا, لا بابا دے بابا جا بابا. نذرانہ الگ چیز ہے, منگلے تھے پھرا تو سمجھنا انہیں ڈپلیکیٹ ہے. ہارے منارے بابا یہ دے. ارے بھائی, آپ کا دامن پکڑے, ہم دنیا آخرت کی فلاح بہبود کے لیے, کامیابی اور کامرانی کے لیے, تجھ منگا ہوئے, ہمارے کو کیا دے گا؟ نہیں ملتا. تو پیر سچا وہ جو مرید سے اگر نذرانہ لے تو مرید کی ضرورت کے وقت اس کے کام آئے. مرید پریشان ہو تو اس کی ضرورت کو پورا کرے. دنیا میں نہیں کر سکے نا, آخرت میں کرے. رسول اللہ کا فرماتے ہیں, پتہ ہے آقا علیہ السلام, جس نے سیدوں پہ خرچہ کیا, یہ حدیث سن لو, آخری سنا رہا ہوں, بہت اچھی بات. ایسا نہیں کہ غریب سیدوں کو دیں گے نہیں آپ لوگ, صاحبہ میرے دشمن پر دیں گے, صاحب آئسوا یہ کیا بول کے گئے بے نذرانے بن ہو گئے. نہیں, غربا جو سیدہ سادات ہیں ان کی خدمت کرو. اس لیے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے کسی سید کی خدمت کی اور میری نسبت کے سبب کی, کیا فرماتے ہیں, یہ مجھ سے قرابت ہے, مجھ سے رشتہ داری ہے, یہ میرا ہے, اس لیے خدمت کی. اگر وہ سید زادہ اس کو اس کا اجر دے دے, یعنی اس کا بدلہ دے دے تو ٹھیک, حضور فرماتے تو ٹھیک,
ورنہ میں محمد رسول اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں اسے دنیا میں بھی دوں گا اور آخرت میں بھی دوں گا۔ جہاں غریب سادات ملے وہاں جاؤ اور ہر سید کے چہرے میں امام حسین کے جلوے دیکھو، امام حسن کے جلوے دیکھو۔ جب سے یہ مولوی آئے سیدوں کی دکانیں بند کرا دی، تعویذ بینوں دیتے رہی، تشتری بھی۔ ریٹائرمنٹ تک کیا کرے؟ اب جان دو کیا کیا بولیں، آخری بات بول دیتا ہوں، ریٹائرمنٹ تک کام کرے، کیا کرے کہ وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، نہیں بولتا۔ بورچی خانے میں تھے، کدھر تھے پتہ نہیں، اب اتنے بڑے پیر بن گئے۔ ہاں با زندگی بھر ادھر رہے، ادھر کہیں کو، ارے یار کچھ تو چھوڑو سیدوں کے واسطے۔ ابھی نام نہیں لے رہا ہوں، اگر سدھرے نہیں تو نام بھی لوں گا، اشارتاً کنایتاً بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے، نام نہیں لینا چاہتا ہوں میں، زندگی بھر ادھر رہا، اب ادھر آگے یہاں سیدوں کی روزی خراب۔ میں نے کہا یزید نے بھی یہی کیا تھا، منصب پر قبضہ کیا تھا، سیدوں کی عزت پر قبضہ کیا تھا، حرمت پر پابندیاں لگانے کی کوشش کی تھی۔ نہ حسین کا نام ختم ہوا ہے، نہ سیدوں کا کام ختم ہوگا، یہ کاروان چلا تھا، چلا ہے، چلتا رہے گا۔ میں آپ تمام حضرات سے ادباً گزارش کروں گا کہ یہ جو ایام مبارک ہیں، محرم الحرام کے آخری ایام، بیٹھ جاؤ، یہ بڑے متبرک ایام ہیں۔ ان ایام میں امام حسین علیہ السلام کی یاد میں رویا کریں، بات مت کرو، رو۔ اگر رونا نہیں آتا نا، رونے کی شکل بناؤ۔ میں نہیں کہتا، اللہ خود فرماتا ہے، حدیث پاک میں آیا کہ اگر تم سے خطا ہوگی نا رو، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی حضور فرماتے ہیں کہ رو، اور رونا نہیں آیا تو رونے کی ایکٹنگ کرو، کیونکہ اللہ کو تمہارا روتا ہوا چہرہ پسند ہے، اللہ اس پر رحم کرے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ سنائے ہیں میں نے آپ کو۔ اور اگر دل سخت ہو گیا ہے، مولویوں کی صحبتوں میں بیٹھ کر سیدوں کی محبتیں دلوں سے نکل گئی ہیں، تو میں تمہیں سب کو کہہ رہا ہوں کہ 10 محرم آئے تو رو، امام حسین کی یاد میں رو۔ میرے والدہ کے نانا نے بڑا خوبصورت شعر کہا تھا، حضرت بادشاہ حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے کہا تھا کہ لعیق اس واقعے سے قبل روتے تھے رسول اللہ، لعیق اس واقعے سے قبل روتے تھے رسول اللہ، انہی کی پیروی میں ہم بھی اب آنسو بہاتے ہیں۔ رسول اللہ کی تو پیروی کرنی ہے نا، 50 سال ہیں، 50 سے زائد ابھی شہادت رونما ہونے۔ حضرت ام سلمہ کے گھر آئے، حضور کی داڑھی مبارک گردآلود ہے، گردآلود بکھری ہوئی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے کبھی حضور کے ایسے روپ رنگ میں نہیں دیکھا۔ ارے بچپن کے ایام میرے نبی کے نیند میں سے جاگے تو حضرت ابو طالب پہ لاکھوں کروڑوں اللہ کی رحمتیں ہوں، وہ تکتے رہتے چہرے کو، کہتے کہ علی بھی سویا تھا، جعفر بھی سویا تھا، بنو ہاشم کے سارے لال سوئے تھے، اٹھے تو بال بکھرے ہوئے، سب کے ریشیں نوجوانوں کی بکھری ہوئی، کپڑے میلے، آنکھوں میں میل، لیکن میرے نبی جو اٹھتے، میرے نبی کا اٹھنا دیکھو، نیند میں سے بیدار، بالوں میں سے پورا کنگا کیا ہوا ہے، مانگ نکلی ہوئی، آنکھوں میں سرما لگا ہے۔ سب کی آنکھیں جب اٹھتے ہیں بچے سو کر میل ہوتا ہے، میرے نبی اٹھے تو آنکھوں میں میل، ریش مبارک جب جوانی میں آئے تو سجی ہوئی۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی جوانی اور بچپن۔ حضرت ام سلمہ چونک گئی کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا ایسا لباس گردآلود، صحابہ نے حضور کا لباس کبھی گردآلود نہیں دیکھا، جن کی چہرے کی چمک کے سامنے چاند و سورج کی روشنی مائل پڑ جائے۔ اس نبی مختار کا لباس میلا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ کبھی کسی نے جنگوں میں نہیں دیکھا، بدر میں نہیں دیکھا، احد میں نہیں دیکھا، غزوات میں نہیں دیکھا، حنین میں نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا۔ ام سلمہ کہتی ہے داڑھی بکھری ہوئی ہے، چہرے مقدس پر گرد ہے، گرد، پریشان ہیں۔ ام سلمہ چونک گئی، کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، اے اللہ کے رسول یہ کیا ماجرا ہے، آپ کس حال میں ہیں؟ تو رونے لگے، حضور رونے لگے اور کہا ام سلمہ کیا بتاؤں، ابھی جبرائیل آئے تھے، ابھی امام پاک کے بچپن کے ایام میں 6-7 برس کی عمر رہی ہوگی، کہا جبرائیل آئے تھے اور بتائے مجھے ایک ایسی سرزمین پر لے کر گئے جہاں کا مجھے مشاہدہ کروایا، اس سرزمین کو کربلا کہتے ہیں۔ کیا کہا؟ اس سرزمین کو کربلا کہتے ہیں، اور پتہ ہے تمہیں کیا بتایا؟ وہاں میرے حسین کو
حسین منی وانا من الحسین کہنے والے نبی ارشاد فرمائے وہاں میرے حسین کو، ان کے اصحاب کو، ان کی اولادوں کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا جائے گا، گلے کاٹ دیے جائیں گے، جسم کے پرخچے اڑا دیے جائیں گے، گھوڑوں کی ٹانگوں کے نیچے ان کے جسم کو کچیلا جائے گا۔ اے ام سلمہ، میں آتے آتے وہاں کی مٹھی لے کر آیا ہوں۔ ہائے قربان جاؤ، ہم جانتے ہیں اجمیر تو تبرک لے کر آتے ہیں، ہم غوث اعظم کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو گنبد کی تعمیر ہو رہی تھی تو پتھر اٹھا کے لاتے ہیں، کیوں؟ وہ سرزمین مقدس ہے کہ نہیں بتاؤ؟ بقی کی بٹی کوئی اٹھا کر لا لیتا ہے، مدینے کے ذرے کوئی اٹھا کر لاتا ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ خود وہاں کی مٹی اٹھا کر لائے ہیں اور لا کر فرما رہے ہیں کہ یہ رکھ لو شیشی میں۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ حسین کی ذات سے جس چیز کو نسبت ہو جائے وہ نبی کے پاس قابل احترام ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ بولو۔ مٹی اٹھا کر لائے، لا کر دی اور کہا ام سلمہ رکھ لو۔ کہا یا رسول اللہ اس کا کیا کروں؟ یہ رکھ لو۔ میرے نبی کی چشم نبوت یہ دیکھ رہی ہے کہ سب چلی جائیں گے، ام سلمہ رہ جائے گا، تو رہ جائے گی یہ صدمہ دیکھنے کے لیے۔ کہا یہ مٹی رکھ لو۔ یا رسول اللہ کیا کروں؟ سمجھ لینا یہ جب مٹی خون میں تبدیل ہو جائے، حدیث کا انکار کرو گے؟ یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا حسین اور ان کے اصحاب کربلا میں قتل کر دیے گئے۔ حضور رونے لگے۔ اب نبی کی اتباع کرنے والوں، کربلا یوم شہادت جب قریب آئے تمہیں رونا ہے، مت دیکھو ادھر ادھر کون کیا کرتا ہے، خارجی کیا کہتا ہے، ناصبی کیا کہتا ہے، مولوی، تمہیں رونا ہے۔ تمہارا یہ رونا حشر کے دن کام آئے گا۔ پھر آ گیا عشرہ محرم، حسین پھر یاد آ رہے ہیں۔ پھر آ گیا عشرہ محرم، حسین پھر یاد آ رہے ہیں، اور جو ان پہ قربان ہیں جان و دل سے وہ ان پہ آنسو بہا رہے ہیں۔ تمہیں امام حسین کی یاد میں بیٹھ کر آنسو بولو کرو گے؟